یہ 3 صورتوں کا وظیفہ ہے، جو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، رزق اور دولت کو کشادہ کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت پیاری سورت فاتحہ، سورت اخلاص اور سورت کوثر کا ہے، جو بے شمار برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا خزینہ ہے۔ یہ صورتیں رنج و غم کو دور کر دیتی ہیں، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ صورتیں بہت ہی پاورفل ہیں، ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے حیران کن معجزات رکھے ہیں، اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، اس کو پڑھنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کریم نے ان صورتوں کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکات رکھی ہیں کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان صورتوں کو پڑھے، ان صورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی پریشانیوں کو مکمل طور پر ختم فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا انعام اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کے لیے۔ 2 سال قبل ایک بہن بار بار کہہ رہی تھی، وہ وہاں اپنی ایک ہی پریشانی کا بار بار ذکر بتاتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میرا خاوند سعودیہ میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے، اس وقت گھر کے حالات بہت ہی اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر ہی پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب سے اچھا ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کچھ عرصے تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کاج کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسے رزق باندھ رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ ان کو نوکری ملے۔ پھر پاکستان میں بھی وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں تو اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اب قرض بھی کافی زیادہ چڑھ گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو گیا۔ کسی کی ایسی نظر لگی کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے اب حالات ایسے تبدیل ہو گئے کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالی۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر لو، کچھ نہ کچھ تو گھر روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا، جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یہ تو سارے ہی ختم ہو جائے گی۔ پھر لوگوں سے یہ قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ اس بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی انہیں کام کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل پایا، بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ جب انسان پریشانی میں گرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ کوئی کہتا تھا یہ پڑھ لو، اس سے حالات تبدیل ہو جائیں گے، کسی نے بتایا جادو ہے، کسی نے تعویذ کیے ہیں۔
کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ جب یہی پریشانی وہ بتا رہی تھی تو میں نے ان کو سورۃ فاتحہ، سورۃ کوثر اور سورۃ اخلاص کا وظیفہ بتایا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا، 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ میسج کیا کہ الحمدللہ اللہ کریم نے کاروبار اس طرح بڑھایا کہ خاوند کا ریفریشمنٹ کا کام ایسا چل پڑا، اب 1 ماہ میں بہت اچھی آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال و دولت حاصل ہوگی، آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دیں گے کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کا معمول بنانا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں تو صبح اگر نماز فجر آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کے ذکر میں گزری ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کریں، پھر ہر نماز میں 11 بار سورۃ فاتحہ، پھر 11 بار سورۃ اخلاص اور 11 بار سورۃ کوثر پڑھیں۔ یہ عمل آپ کو 40 دن تک تو ضرور جاری رکھیں۔ عورتیں ایام خاص میں یہ عمل نہیں کر سکتی، البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے، آپ خود ہی دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دنوں سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر امید رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیں۔ آپ اللہ سے یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، تو وہ غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، اللہ پاک جلد مان جاتا ہے۔ توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پس ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ وظیفے کے بعد آپ نے لازمی اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔